ناظرین کرام، السلام علیکم۔ موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 19 جولائی سن 2022 ہے۔ 17 تاریخ کو الیکشن تھا، ضمنی انتخابات تھے 20 اکتوبر، جس میں زبردست کامیابی عمران خان صاحب کو کہ وہ اپنی سیٹوں میں سے صرف 2 سیٹیں ریموو کر سکے، باقی وہ ریکور کر گئے۔ اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ جو آزاد امیدوار شامل ہوئے تھے تو پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب نہیں ہوئے، شامل ہو گئے، لیکن الیکشن کمیشن نے انہیں بھی ڈسکوالیفائی کر دیا تھا کہ کیونکہ وہ پارٹی ڈسپلن میں چلے گئے۔ الیکشن کمیشن ان کے لیے یہ ایک گنجائش بھی پیدا کر سکتا تھا کہ جو پارٹی ٹکٹ پر کامیاب نہیں ہوئے ان کو پھر بھی یہ حق حاصل ہے کہ جب بھی وہ چاہیں جس سے ایسوسیٹ کر لیں اپنی پارٹی، لیکن ایسا نہیں، قانونی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن ایک بات کا گمان ہے، جسے ہم اندیشہ کہہ سکتے ہیں، کہ کچھ ڈسکوالیفائی ہونے والے اراکین پنجاب اسمبلی نے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے، جس کی آج سماعت ہوئی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی اس پوائنٹ کو ریز کر رہا ہوں، لیکن مجھے لاہور سے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہوئی مرزا رفیع صاحب سے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی شریف بھٹو کے فنانس سیکریٹری ہیں پنجاب کے، تو وہ خاصا نرم گوشہ رکھتے ہیں عمران خان صاحب کا، تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، تو سندھ کی صورتحال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہاں پر پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے کارکنوں کی بڑی تعداد ہے، اگرچہ الیکٹیبل ان میں نہیں، اور عوام کو موٹیویٹ کر کے الیکٹیبل کا ابھی تک نظام بھی پیپلز پارٹی شہید بھٹو کارکنوں کے الیکٹیبل بنانے کا نظام بھی وضع نہیں کر سکی، قائم نہیں کر سکی، اس لیے کہ چاہتی تو ہے کہ ورکرز ہی پاور میں آئیں اور وہ گماشتہ ایلیٹ کلاس کے خلاف ووٹ لائے الیکشن کے ذریعے سے، لیکن کیونکہ ابھی عوام کو منظم نہیں کر سکے، سندھ کے دوست بھی کامریڈ بھی ہیں پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے، تو اس لیے ابھی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن ایک بات تو ہے کہ وہ بھی تھاؤزنڈس کے حساب سے، جنہیں تمام تر جبر کے ساتھ آصف الزرداری ختم نہیں کر سکے۔ تو میں نے ہنستے ہوئے مرزا رفیع سے کہا، کیونکہ ان کا مجھے بھی تھا کہ جس طرح کا کمپرومائز آپ کروائیں، آپ ہنستے کو نتیجے میں ہیں، تو میں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو سندھ میں ورکرز کے حوالے سے بہت اور پھر ایک خیال بھی ہے، اگرچہ اس کو عمران خان نے کیپٹلائز بھی کیا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی بھٹو کو نکالا تھا ایسے ہی مجھے بھی نکالا ہے، تو اس کی حکومت ختم ہوئی، حکومت میں ختم نہیں ہے، تو عمران خان صاحب نے اس سے ایک قوت تو حاصل ہے۔ تو سامراج کے خلاف پیپلز پارٹی شہید بھٹو سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے عمران خان اور پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے درمیان تعلق کی ایک وجہ تو بنتی ہے پولیٹیکلی، لیکن میں نے یہ کہا مرزا صاحب سے کہ یہ کوئی ایسے پیپلز پارٹی شہید بھٹو کا بہت اسٹینڈ رہا ہے کہ وہ کوئی اقتدار کی گریڈی نہیں ہے۔ ڈاکٹر مبشر کے پاس عمران خان صاحب بھی آئے تھے شامل کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی۔ میں نے کہا اس سے پہلے خواہش تھی، کوشش تھی جنرل پرویز مشرف کی کہ ڈاکٹر مبشر حسن کو حکومت میں شامل کریں، وہ کو منسٹر بنانا چاہتے ہوں گے، تو چودھری شجاعت حسین حیات ہیں، وہ اس بات کو کنفرم کریں گے کہ یہ جنرل پرویز مشرف کی خواہش کے پیش نظر یہ سینٹ کا ٹکٹ لے کر گئے تھے مسلم لیگ کاف کی طرف سے، کیونکہ ڈاکٹر مبشر حسن پیپلز پارٹی سے صدر تھے،
اور پھر وہ غریبی تو ہے نہیں، وہ تو انقلاب کے حامی تھے کہ تبدیلی آنی چاہیے اور پیسفل طریقے سے تبدیلی آنی چاہیے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ناظرین کرام، میں اصل میں بات جو آج موضوع بحث ہے جس کے بارے میں مجھے جاوید نے بتایا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی اس پوائنٹ کو ڈسکور کر سکتا ہوں، میں ہی اس کے سامنے پیش کروں گا، لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں، وہ جو ہیں عمران ریاض صاحب جو اپنا اینکر پرسن ہیں یوٹیوب چینل کے، اور عمران خان کے بہت زبردست حامی ہیں، بلکہ انہی کا حصہ ہے، فرنٹ مین ہیں ان کا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اور وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، ان کے خلاف مقدمات بھی بنے کہ انہوں نے بھی رات یہی پوائنٹ ریز کیا تھا۔ میں ناظرین کے سامنے وہی پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس زیر سماعت آیا، 3 کیس امپورٹنٹ زیر سماعت آئے۔ نمبر 1 تو عمران خان صاحب کا چیئرمین انصاف، تحریک انصاف کے چیئرمین کا کیس کہ نیب نے جو موجودہ حکومت نے جو نیب میں کہ آرڈیننس میں ترامیم کی ہیں وہ کالعدم قرار دی۔ اور نمبر 2 فیصل واڈا جو سینیٹر تھے، وہ ڈبل شہریت کے حوالے سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، اس کے لیے فیصل واڈا صاحب کا وہ ہے، اس کے پیچھے تحریک انصاف ہے۔ تو اس حوالے سے اور ایک تیسرا ہے جو میرے نزدیک سب سے اہم ہے، اور اس وقت کے حوالے سے وہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں منحرف اراکین نے جو ڈسکوالیفائی کیا گیا حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کے حوالے سے، تو کچھ اراکین اسمبلی یعنی ایم پی ایز نے چیلنج کر رکھا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے، اور الیکشن بھی ہو گئے ہیں، یا تو وہ اسٹے سپریم کورٹ جاری کر دیتی، سپریم کورٹ نے اسٹے جاری نہیں کیا تھا، اس لیے الیکشن ہو گیا، ویسے اصول ہونا چاہیے ہو گئے تاکہ یہ پھر بعد میں رفڑ نہ پڑتا، لیکن اب حکمرانوں کی اور اپنی وہ ہیں، اب سپریم کورٹ کے جو اپنے اصول، اپنے قانون، اپنی بات زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن انہوں نے سماعت کے لیے منظور کر دیا، اور آج اس کی پیشی لگی تھی جس کی آنریبل جسٹس اعجاز الحسن صاحب اس کی سماعت کی، آج سماعت ہوئی ہوگی، وہ پیشی پڑی ہے، کیا مجھے اس کے بارے میں باخبر نہیں ہوگی تک۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کیا فیصلہ دیتی ہے اس کیس کے بارے میں سپریم کورٹ، کیا وہ الیکشن کمیشن 3 طرح کے فیصلہ ہیں، اپیل کو مسترد کر دیا جائے، اپیل کو منظور کر دیا جائے، اور منظور کرنے سے اور منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جائے، تو پھر وہ اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی، وہ تو پھر پرانا سب کچھ جو ہے سسٹم وہ بحال ہو جائے گا۔ تو ایک یہ ہے کہ کنڈیشنل کریں کہ دیکھیں اب عوام نے ایک نیا فریش مینڈیٹ دے دیا ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ اسی برقرار رکھتی ہے، اگرچہ کالعدم قرار دیتی ہے الیکشن کمیشن، جیسا کہ ایسا ماضی میں ہوا ہے۔ ماضی میں یہ ہوا کہ ضیاء الحق نے جو الیکشن کروائے تھے نان پارٹی الیکشن، پھر ان کا تضاد پیدا ہو گیا تھا اپنے ہی نامزد کیے گئے وزیر اعظم محمد خان جنیجو سے، اور اس میں بھی بڑی سپر پاور بھی اس میں ہوا تھی، تو سپر پاور کو کی حمایت حاصل تھی محمد خان جنیجو کو۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا اسے کالعدم قرار دے دیا تھا اپنے پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق نے، اپنے ان سے حاصل کیے کانسٹیٹیوشنل پاور جو اس نے حاصل کی ہوئی تھی، تو اس کے خلاف بھی جو تھی وہ محمد خان جنیجو۔ اب الیکشن اناؤنس ہو گیا، ضیاء الحق کے ایکسپائر ہونے کے بعد الیکشن کا اناؤنس ہوا، تو پھر اس کے بارے میں فیصلہ دیا کہ وہ جنرل ضیاء کے حکم کو کالعدم قرار دیا۔
لیکن اس کو اسی لیے رہنے دیا کہ اب اعلان کیا جا چکا ہے تو اگر فریش مینڈیٹ آ جائے عوام کا تو اس میں حق کیا ہے، چنانچہ اس کو الاؤ کیا گیا۔ تو ایک یہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے کہا کہ 3 قسم کے فیصلے، اس پٹیشن کو رد کر دیا جائے، اپیل کو رد کر دیا جائے، اور جو الیکشن کے فیصلے کے دوران دائر کی گئی۔ ایک یہ ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے، اور قبول کرنے سے اور یعنی اسے قلم قرار دیا جائے الیکشن کے فیصلے کو، تو پھر یہ الیکشن جو ہے جو جس میں پی آئی بی چلنا پرووائڈ ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ ٹریڈیشنل جو الیکشن ہو گئے ہیں، فریش مینڈیٹ آ گیا، اگرچہ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہیں، یہ وہی جو کہ جنرل ضیاء الحق کے حکم کے خلاف جس طرح ضیاء الحق کے ایکسپائر ہونے کے خلاف کیا تھا۔ تو ناظرین کرام، میں کوئی قانون دان تو ہوں نہیں، لیکن میں نے اس کے بارے میں تدبر کیا، جو قانون کی کو وہ رکھتا ہوں، خاص طور پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں تو بات یہ ہے کہ اصل میں اوپر ایک لڑائی ہے، الیٹ کلاس ہے، دونوں طرف الیٹ کلاس ہے۔ ایک طرف الیٹ کلاس ہے جو کہ پی ڈی ایم کی صورت میں حکمرانی کر رہی ہے، جس کو لایا گیا ہے اور موقع دیا گیا ہے، اور ایک جو ہے وہ وفاق میں اس دستبردار ہوئی ہے، حکومت کو آؤٹ کیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ دونوں الیٹ کلاس ہیں، لیکن ایک الیٹ کلاس کا کریکٹر جو ہے، کردار جو ہے، وہ قومی سرمایہ دار کا ہے۔ قومی سرمایہ دار کا ہے کہ بیرونی اثرات سے ریاست کو آزاد کروایا جائے۔ یہ نہیں کہ امریکہ یہاں سے جیسے کہ بہت آزردہ ہو کر کہ انہیں آرمی کی چیز پر نہیں دیا گیا تھا، اس سے ریئیکٹ ہو کر جو ہے وہ جنوبی کو یہ کہا تھا کہ پاکستان کی آرمی چیز جو ہے وہ اسی طرح ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا۔ وہ تو آپ یہ میر ظفر اللہ جمالی کا ریکارڈ پہ بطور شہادت آپ دیکھ سکتے ہیں، بطور ثبوت کے انہوں نے کہا تھا کہ ایک روز پہلے جنرل کو بھیجا گیا امریکہ سے، تو اس جنرل نے آ کر صدر ہوئے کی طرف سے بات کی، جنرل زینی کو امریکہ سے بھیجا گیا، کیونکہ یہ جو ڈپلومیٹک وہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی خاص وقت پر خاص آدمی کو بھیجا جاتا ہے۔ تو مثلا عمران خان صاحب کو جو انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی، تو وہ اپنے ایک ڈپٹی سیکریٹری کے ذریعے تھے۔ ڈپٹی سیکریٹری نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو بلا کر کہا کہ بھئی آپ یہ عمران خان کو علیحدہ کریں۔ اچھا، اسی طرح میری معلومات کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق، کہ جنرل ضیاء الحق بھی انڈر کمان تھے ایک ڈپٹی سیکریٹری خاتون، امریکی ڈپٹی سیکریٹری خاتون۔ تو امریکی ڈپٹی سیکریٹری جو تھی، وہ ان کا جب فون آتا تھا تو امیر المومنین جنرل ضیاء الحق چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اپنی کابینہ کا اجلاس ہوا چلے جاتے تھے ہدایات کرم یہ تو، اور پاکستان کے عوام بھی اس کو سمجھے، اسی لیے انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بڑی طاقت سے کامیاب کروایا ہے کہ یہ آئیں گے اور امریکہ کے جس بالادستی سے پاکستان کو نجات دلائیں گے۔ تو یہ اصل میں بالادستی سے نجات دلانے کے لیے انتظامیہ کے حوالے سے، بلکہ سرمایہ کے حوالے سے پاکستان کو آزاد کروانا، اور اس کے لیے گماشتہ لکھوان میں آپ کو گزار ہوں، میرے خیالات آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، دونوں صورتوں میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی سمجھ لائک اور ڈس لائک کرنا بھی آپ کا حق ہے، لیکن اسے شیئر ضرور کیجیے۔ اس لیے شیئر ضرور کیجیے کہ لوگوں میں ایک روکے رکھنا وہ ایک عمل کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، وائس صاحب آپ کا چینل ہے، عوام کا چینل ہے، ہم سے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ آرگنائز ہوتا تو
تو میں صبح یہ اپنے خیالات آپ میں سبسکرائب اس لیے کیجیے کہ وائس آف پیپلز کو ایڈورٹائزمنٹس ملیں یوٹیوب کی طرف سے، اور اس میں بھی رول ادا کرے عوام پاکستان میں۔ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔